بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی رحمہ خوشی خوشی سے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں کئی بیٹے دیے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سبھی لوگوں کو خاص کر غریبوں اور فقیروں سے محبت سے ملتے تھے، اور جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ دسترخوان پر بہت سارے غریب لوگ اور یتیم بچے بھی ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت ایوب کے کھیت میں کام کرنے والا ایک کسان روتا پیٹا اور ہانپتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا اور بھیڑ بکریاں اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ فوراً ہی کہنے لگے، میں اللہ کے لیے ہر طرح کی مشکل برداشت کر سکتا ہوں۔ شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ شکر اور صبر سے کام کرتے تھے۔ اس نے لوگوں سے کہا، یعنی شیطان نے لوگوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ایوب اتنی عبادتیں کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دیا ہے کہیں ان سے چھن نہ جائے۔ لوگ شیطان کی بات میں آ گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو برا سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو دکھلائے کہ شیطان جھوٹا ہے اور ایوب بہت نیک اور اچھے انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت ہی سخت امتحان لینا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے بچے مر گئے۔ شیطان جلدی سے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ایوب، تمہاری زندگی کتنی مصیبت بھری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدایا میری مدد کر کہ میں ان مصیبتوں پر صبر کر سکوں۔ دوسرے دن ایک کسان دوڑتا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، سارا کھیت آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدایا میری مدد کر کہ میں اس مصیبت پر بھی صبر کر سکوں۔ شیطان نے دوبارہ لوگوں کو دھوکہ دیا اور کہا، اللہ ایوب سے بہت ناراض ہے، اسی لیے اس پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اچھا ہوگا ان کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ لوگوں نے شیطان کی بات میں آ کر ان کو باہر نکال دیا۔ دن بدن حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اتنا بیمار ہو گئے کہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہ رہی۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ بیمار شوہر کس کام کا، اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ۔ وہ ایک مومنہ خاتون تھی، سمجھ گئی کہ شیطان ہے، اس لیے اس کی باتوں میں نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی۔ آخر کار ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، خدایا صرف تو ہی مجھے اس درد اور بیماری سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اچانک ہر جگہ نور پھیل گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک خوشبو محسوس کی۔ اس وقت انہوں نے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور کہنے لگے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اپنی جگہ سے اٹھیے اور اس چشمے کے پانی سے نہا لیجیے۔ اچانک حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے نہا لیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ رحمہ اپنے شوہر کے لیے پریشان تھی۔ وہ حضرت ایوب کو ڈھونڈنے نکل گئی، لیکن وہ نہیں ملے۔ اچانک ان کی نظر ایک صحت مند شخص پر پڑی۔ رحمہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمانے لگے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر سے اولاد دی۔ ان کا کھیت اور باغ پہلے سے بھی ہرا بھرا ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ بھیڑ بکریوں کے مالک بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کا انعام دے دیا۔